بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت تہہ دل سے اس بات پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا زیادہ ہمیں فیڈ بیک سارا سال موصول ہوتا ہے اس سیگمنٹ سے متعلق، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بچوں کے ہمراہ بیٹھی ہوتی ہیں اور سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، قصائد سن رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں اگین کہوں گا کہ میں تو خود سیکھ رہا ہوتا ہوں، لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آج پہلی نشست ہے کہ ہم روزانہ جب اس سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے، یعنی کہ تلاوت کلام پاک، پھر مفتی سہیل صاحب سے وظائف، اس کے بعد اس سیگمنٹ میں آئیں گے، تو انشاءاللہ اس دفعہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا، تذکرہ اس کا کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ یعنی گول یہ کہ 30 نشستوں میں جب ہم اس ساری نشست کا اختتام کریں، تو میں اگین سب سے پہلے اپنا بولوں گا، مجھے اور ہمارے ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک رف، ایٹ لیسٹ ایک بریف سا آئیڈیا، ایک بریف سمری ذہن میں ضرور ہو۔ تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ اس دفعہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت سے لے کر اور پھر ساری زندگی کا ایک خاکہ پیش کریں گے، سہل انداز میں، کہانی واقعے کے انداز میں انشاءاللہ۔ آج چونکہ اگین یہ پہلی نشست ہے، اور اس وجہ سے بھی، اور اس کا تعلق حالات حاضرہ سے بھی ہے، اس وجہ سے بھی یہ واقعہ بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر ہم اس کے لیے ہمیں ایک گراؤنڈ بھی بن جائے گا سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ تذکرہ ہے وومنز رائٹ، اور کئی حوالوں سے چیز بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے، اس کی ظاہر ڈیٹیل میں جانے کا نہ یہ موقع ہے، نہ دستور ہے، نہ۔ لیکن یہ جو ہم ایک بات کہتے ہیں نا، کچھ باتیں ایسی جو ہم تواتر کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہم اتنا زیادہ سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ پھر ہم اس پہ ایکچولی بلیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب نے بہت زیادہ سنا کہ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، یا خواتین کے رائٹس کی جو پروٹیکشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، وہ ویسا تو کسی نے نہیں کیا۔ تو ایک واقعہ ہے جو آپ سنیے، جو کہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ یہ صرف لفاظی نہیں ہے، ٹھیک؟ آج مشرق ہو یا مغرب، عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی حیثیت میں جو عزت اور حقوق حاصل ہیں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دین ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو باقاعدہ یہ معاملہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دن ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نیت سے حاضر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب ظاہر ہے مفہوم ہے اس واقعے کا، تو اس نے ایمان لانے کے لیے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا۔ تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلمہ پڑھنا چاہیے تھا اس نے۔ ایک عجیب کام کیا اس نے۔ کیا کیا؟ سرکار دو عالم تشریف فرمائے، وہ شخص آیا ہے ایمان لانے کے لیے، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور پھر ہاتھ واپس لے لیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایسے کیوں؟ اس نے ایک سوال پوچھا۔ اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، کیا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ کیا میرے ایمان لانے سے میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور سوال کیا اس نے، کہا اچھا چاہے میرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جواب دیا، اگر گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں یا زمین و آسمان کے برابر ہوں، توبہ اور ایمان سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آج یکم رمضان المبارک کو ایک اور بھی ایک موٹیویشن ہمارے لگے، سرکار دو عالم یہ فرما رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے بھی جو کہا کہ اگر آج ہم یہ ریزولوشن کر لیں تو گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس شخص نے کہا اچھا آپ نے بجا فرمایا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا ایکٹ میں نے کیا ہے کہ معافی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر دریافت کیا کہ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی معافی نہیں ہے؟ اب اس نے جواب میں ایک واقعہ نیریٹ کیا، ایک سٹوری نیریٹ کی، یہ سنیے واقعہ، پس منظر آپ کے ذہن میں۔ سرکار دو عالم کے پاس آیا ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہے، رک گیا ہے، کہہ رہا ہے کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ پوچھا کیا گناہ؟ اب بتا رہا ہے۔
کہتا معاملہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ ہم لوگ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہے نا؟ یہ تو بہت سنا ہے آپ نے. یعنی یہ ہماری غیرت کی علامت ہوتی تھی کہ ہم غیرت کے نام پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اچھا. تو کہتا ہوا یوں کہ ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا. عرب کے لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے اور میرے ہاں ایک بچے کی ولادت متوقع تھی. مجھے سفر پہ جانا تھا, میں روانہ ہوا. تو سفر پہ جاتے ہوئے میں اپنی زوجہ کو ایک ہدایت کر کے گیا. یہ سننے میں بڑی عجیب لگے گی لیکن اس زمانے کا یہ دستور تھا, یعنی ایک پریکٹس تھی اکثر جگہوں پہ. اور ظاہر اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ, ٹیلی فون, سیٹلائٹ فون یہ تو نہیں ہوتا تھا, کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ تو نہیں ہوتا تھا. تو کہتے جب میں سفر پہ جا رہا تھا میں نے اپنی زوجہ سے جو کہ حاملہ تھی اس سے کہا کہ دیکھو اگر بیٹا ہو تو کیا کہنے, میرا وارث ہوگا, اس کا جشن منائیں گے آنے کے بعد جب میں واپس آؤں گا. لیکن اگر بیٹی پیدا ہوگی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. مجھے بتانا بھی مت کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کی جگہ زمین کا پیٹ ہوگی, دفن کر دینا, زندہ دفن کر دینا, مجھ سے نہ پوچھنا. اچھا کیا ہوا پھر؟ کہتا ہے میں سفر پہ روانہ ہوں. چلا گیا, جتنا بھی وقت میں نے وہاں گزارا واپس آیا. ظاہر ہے آتے ہی دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہوا. مجھے بتایا بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. میں نے فوراً پوچھا پھر کیا کیا, دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ کہا دفنا دیا. مطمئن ہو گیا. بیٹی کے دفنا دینے کے جواب کو جب ہاں میں سنا تو مطمئن ہو گیا. ٹھیک, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ داروں کی ایک بچی تھی چھوٹی, جو اکثر ہمارے گھر میں بھی آ کے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی آ کے وہ کھیلتی تھی. اور مجھے اس سے بڑی اٹریکشن تھی, بڑی ایک انسیت تھی. ایک فطری تقاضا تو ہے نا, ظاہر ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. کہتے ہیں حالانکہ میں اس شخص کے باپ کو بار بار اس بات پہ غیرت بھی دلا چکا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے, تم نے دفن نہیں کیا اس کو, لیکن پھر مجھے بچی سے تھی بڑی انسیت. کہتا ہے ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا. کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ ہوا کہ میری بیوی کے ایک رشتہ دار جس سے میری بیوی کی ذرا کچھ انبن رہتی تھی, میری بیوی کی رشتہ دار, اس نے خاموشی سے آ کر میرے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ کہا وہ کہتی ہے اے شخص کچھ خبر بھی ہے. کیا مطلب, کیا ہوا؟ اگلا سوال پوچھا اس نے. کہا یہ بچی کون ہے؟ سب کو پتہ ہے اس فلاں شخص کی بیٹی ہے, میرے پڑوس کی بیٹی, میرے پڑوسی کی بیٹی. کہتا اس نے اگلی بات ایسی کہی جس کو سن کے میرا وجود کانپ گیا. یہ شخص بتا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ, یعنی جو داستان آپ سن رہے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں, اور یہ شخص بتا رہا ہے ٹھیک کہ میری بیوی کی دوست نے, رشتہ دار نے مجھ سے ایک ایسی بات کی کہ میں کانپ کے رہ گیا. کیا مطلب, کیا کہا اس نے؟ کہا اے شخص یہ بچی جو تیرے سین میں کھیل رہی ہے نا, اے شخص یہ بچی جو تجھ سے بہت زیادہ انسیت رکھتی ہے, اے شخص یہ بچی جس سے تیرا جی نہیں بھرتا, جس کے ساتھ تو گھنٹوں گزار دیتا ہے, یہ تیری اپنی اولاد ہے. کہا یہ الفاظ میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے, میری آنکھوں میں خون اتر آیا. میں مختصر کرتا ہوں. کہا قصہ مختصر ہے کہ میری اور اس خاتون کا مکالمہ جاری رہا. ان شارٹ یہ کہ اس مکالمے کے نتیجے میں اس شخص نے مجھے, اس عورت نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں اور واقعی یہ میری بچی ہے. آپ ذرا امیجن کیجئے, ایک شخص ہے ایک بچی کے ساتھ سالوں کھیل رہا ہے اور اب اسے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کی اپنی بچی ہے. اور یہ ماحول کون سا ہے کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کرنا ہے, یہ شخص کون ہے جو کہہ کر گیا تھا بیٹی پیدا دفن کر دینا. تو پھر کیا کیا بھائی؟ تو میں نے ایک فیصلہ کیا, اسی وقت ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا یہ بھی عرض کرتے ہیں. کہا بس میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس فیصلے پر میں عمل کرنے کے لیے اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا, خاموشی سے اٹھا, چل پڑا. سب سے پہلے تو میں نے اس بچے کا, ابھی اولاد والے خاص بڑا دل تھام کے سنے اولاد والے, اور آپ یقین مانیے کہ آج جب میں اس واقعے
کو مرتب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں میری اولاد تھی، ٹھیک. یا جب میں آج اپنے بچے کو جب میں خدا حافظ کہہ رہا تھا کہ اب بابا 1 مہینے بعد آئیں گے بھائی، تو وہ ذرا جذباتی سا ہو گیا. تو میرے باخدا میرے ذہن میں وہ منظر تھا جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا. کہ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، غصے کے عالم میں اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے کر گیا. میری بیوی میرے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. میرے خوفناک رویے کو پہچان کر وہ رونے لگی. جب اس نے رونا شروع کیا مجھے مزید یقین ہو گیا کہ اس عورت نے مجھے ٹھیک اطلاع دی تھی، اور میں سمجھ گیا کہ اس عورت نے سچ کہا ہے. یہ بچی میری بچی ہے. میں ایک عجیب ہیجان کا شکار تھا. ایک طرف اس بچی سے مجھے محبت تو تھی، وہ اصل میں تو خونی محبت تھی. دوسری طرف میری سرداری میں ہونے والے وہ تمام فیصلے جس میں میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرو، وہ بھی آڑے آ رہے تھے. میری ایگو بھی آڑے آ رہے تھے. اور میں تو جن کی بچیاں زندہ ہوتی تھی میں تو ان پر بے غیرت ہونے کی تہمت لگاتا تھا. تو بس اب میں نے کیا کیا، بس میرے ایک ہاتھ میں اب بچی تھی اور میرے دوسرے ہاتھ میں ایک بیلچا تھا. اللہ اکبر. معصوم بچی کہاں؟ معصوم بچی بیلچا. اور میں روانہ ہوا، بچی کو لے کر روانہ ہوا. بچی نے اپنی معصومیت سے انداز سے پوچھا، بابا کہاں لے کے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی ہم کھیلنے جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں. اب یہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک بچی ہے، ایک ہاتھ میں بیلچا ہے، اور اس کی منزل ہے صحرا. ہم کھیلنے کی جگہ پر پہنچ گئے. کھیل شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ اب منظر سوچئے، میں زمین پر بیلچا مار کر گڑھا کرتا گیا اور بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی نکالتے کے ساتھ کھیل رہے تھے. اور میں دیکھتا جا رہا تھا کہ اب گڑھا کتنا گہرا ہو گیا. نہیں، کافی گہرا نہیں ہوا، اور گہرا کرو. پھر دیکھتا جا رہا تھا کتنا گہرا ہو گیا. نہیں، یہاں تک کہ جب میں نے بچی کو، یعنی جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ گڑھا اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ یہ بچی اس میں سما سکتی ہے. تب میں نے بچی کو بظاہر بڑا محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اب گڑھا ہو گیا، تو میں نے کھیل میں بچی کو اٹھایا. بچی اور خوش ہو گئی، بابا نے اٹھا لیا. اب میں نے بچی کو گڑھے کی طرف لے جانا شروع کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب بچی کے چہرے کے تاثرات، اب یہ اولاد والے سنیں، بچی کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے، یہاں تک کہ اب میں نے بچی کو گڑھے میں اتارنا شروع کر دیا. شفیع صاحب اس دوران اس واقعہ سنانے والے شخص نے ایک اور بات کہی جس کو سن کر آپ یقین کیجئے میرا یعنی ایک صاحب اولاد کا ہر انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. میں نے علماء سے سنا کہ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جب اس عمل کے دوران، جب میں یہ سب کر رہا تھا، تو اس دوران یہ ہوا، چونکہ گھڑے میں ڈل رہے نا بچی کو، اس دوران یہ ہوا کہ کچھ مٹی نا میرے چہرے اور میری داڑھی پہ آ کے لگ گئی. وہ کہتا ہے کہ جب وہ مٹی میرے چہرے اور داڑھی پہ آ کے لگی تو بچی نے اس میں بڑی محبت اور معصومیت سے اس مٹی کو جھاڑنے کی کوشش کی. مگر اب اس نے پوچھا، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا بیٹا بس یہ کھیل ہے، تم پریشان نہ ہونا. اور یہ کہہ کر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. کہتا ہے اب مجھے لگا کہ شاید بچی کو بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے. اب بچی نے رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب اس کی آنکھوں، بس میں مختصر کروں ختم، کہتے ہیں جب میں نے اس کی آنکھوں کی نمی اور اس کی آواز کی شدت سنی اور میرا دل پگھلنے لگا، جب مجھے سے تکلیف ہونا شروع ہوئی، تو میں نے اپنے آپ کو محبت کی اذیت سے بچانے کے لیے کام کیا. کیا کام کیا؟ یہ عمل کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ ظالمانہ کام کیا. کیا؟ میں نے اپنی کان اور آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ مجھے آواز ہی نہ آئے، مجھے رحم ہی نہ آئے. معاملہ ختم کرو کہ نہ بچی کے دفن ہونے کے حوالے سے مجھے کوئی اندازہ ہوگا اور نہ میرے دل میں رحم آئے گا. بس میں نے اپنے پیروں سے مٹی گڑھے میں ڈالنا شروع کی. اور جب میں عمل کر رہا تھا
تو اب جتنی مٹی پڑتی جاتی بچی کی چیخوں کی آواز پہلے تو بڑھتی جاتی پھر اتنی ہی کم ہوتی جاتی مٹی کے وزن کی وجہ سے. آواز رفتہ رفتہ مزید کم ہونا شروع ہوئی یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی. بچی دفنا دی گئی, زندہ دفنا دی گئی. میں پچھلے دنوں قبرستان گیا تھا تو میں نے کچھ نو مولود قبریں دیکھی. قبروں پہ لکھا تھا جسٹ بورن, نیولی بورن. تو ان کی قبریں دیکھ کر کیفیت عجیب ہو رہی تھی. وہ تو ظاہر ہے کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے دے ڈائی. اس بچی کو زندہ دفنایا گیا تھا. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت تو میں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے, مگر آج تک بچی کی وہ جو آخری صورت میں نے دیکھی تھی نا, جس میں عجیب حیرانی تھی, پریشانی تھی, وہ آخری آواز جس میں بین تھا, وہ میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہے. بس میں واقعہ ختم کر رہا ہوں. جب اس شخص کی نظریں اب اس واقعہ سنانے کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو دیکھا کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہے. مصطفیٰ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بھاری ہے, تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بھاری ہے. آپ نے اگلا جملہ بھی فرمایا, کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی بھاری ہے لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اس نے تیرا یہ گناہ معاف فرمایا. یہ وہ حال, اب مزید تفصیل کا وقت, یہ وہ حالات تھے جس میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو, انسانوں اور پھر خواتین کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا. تو کیونکہ آج پہلی نشست ہے اور آج سے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت بیان کرنے کا ارادہ ہے, اس لیے سوچا کہ یہ تعارفی نشست میں یہ واقعہ عرض کیا جائے اور کل سے انشاءاللہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.